بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 70 کو پڑھ رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعہم وجماعتہم ومشاہد الخیر ومجالس الذکر معہم وعیادت مریضہم وحضور جنائزہم ومؤاسات محتاجہم وإرشاد جاہلہم وغیر ذالک من مصالحہم لمن قدر علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر وقمع نفسہ عن الإذى وصبر علی الأذى۔ لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت کے بیان میں نماز جمعہ، جماعتوں میں، نیکی کے مقامات میں، ذکر کی مجالس میں لوگوں کے ساتھ حاضر ہونا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازوں میں شامل ہونا، محتاجوں کی غمخواری کرنا، جاہل کی رہنمائی کرنا وغیرہ۔ مصالح کے لیے لوگوں سے ربط و تعلق رکھنا، اس شخص کے لیے جو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی قدرت رکھتا ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے نفس کو باز رکھے اور تکلیف پہنچنے پر صبر کرے۔ اعلم ان الاختلاط بالناس علی الوجہ الذی ذکرتہ هو المختار۔ یاد رکھو کہ لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھنے کی وہ صورت جس کا میں نے ذکر کیا پسندیدہ صورت ہے۔ الذی کان علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسائر الانبیاء صلاۃ اللہ وسلامہ علیہم وکذالک الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابۃ والتابعین ومن بعدهم من علماء المسلمین واخیارہم وہو مذہب اکثر التابعین ومن بعدهم وبہ قال الشافعی واحمد واکثر الفقہاء رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، حضرات خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، علماء و صلحاء کاربند ہیں۔ اکثر تابعین اور ما بعد کے لوگوں کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام احمد رحمہ اللہ اور اکثر فقہاء اسی کے قائل ہیں۔ گوشہ نشینی افضل ہے یا اختلاط؟ تو ان دونوں میں اس کے بارے میں دو مذہب ہیں۔ پہلا مذہب علامہ نووی رحمہ اللہ نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ اختلاط رکھنا لوگوں کے ساتھ افضل ہے۔ یہی مسلک ہے امام شافعی اور جمہور علماء کا۔ یہ پہلا وہ مذہب ہو گیا۔ اور دوسرا جو مذہب ہے وہ ہے زاہدان طریقت کا مسلک۔ وہ یہ ہے کہ کنارہ کشی کرنا یہ افضل ہے۔ علامہ کرمانی رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ تو پھر ہم ان کا کیا، یعنی جمہور کی طرف سے ان کا کیا جواب دیا جائے گا کہ گوشہ نشینی افضل ہے؟ تو جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کنارہ کشی افضل اس صورت میں ہوگی جبکہ فتنوں سے بھرپور زمانہ ہو اور یہ آدمی لوگوں کی ایذا برداشت بالکل نہ کر سکے، تو اس صورت میں اس کو گوشہ نشینی اختیار کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ گوشہ نشینی اختیار کرنے میں انسان کئی فائدوں سے محروم رہ جاتا ہے، جو کہ فائدے ترجمۃ الباب میں بیان کیے گئے کہ انسان بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا، جمعہ جماعتوں میں نہیں شامل ہو سکتا، اس طرح بھی کئی فوائد جو اوپر بیان ہو چکے۔ اور اس کی تائید میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بھی ایک روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مومن جو لوگوں سے اختلاط رکھتا ہے اور ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے تو یہ اجر کے اعتبار سے بہتر ہے اس مومن سے جو لوگوں سے اختلاط نہ رکھتا ہو، نہ ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہو۔ تو اس مذہب میں یہ بتایا کہ اختلاط جو ہے وہ افضل ہے، اور گوشہ نشینی کی اجازت کب ہے، گوشہ نشینی کب افضل ہے؟ وہ اس صورت میں جب دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہو اور انسان برداشت نہ کر سکے۔ قال اللہ تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ ارشاد خداوندی ہے، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ
اور زیادتی پر مدد نہ کرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک ایسے اصولی اور بنیادی مسئلے کو بیان کیا گیا جو پورے عالم کی روح ہے، کہ جس طرح ہر آدمی کی صلاح اور فلاح ضروری ہے، اسی طرح دوسرے کی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی جو شخص کسی کو کسی نیکی کا راستہ بتا دے تو اس کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو خود اس نے کیا ہو۔ اور ایسی کئی روایات ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کی مدد کرے گا، کسی کی نیکی کرنے کا سبب بنے گا تو اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ ساری صورتیں اسی وقت ہوں گی جب انسان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے گا۔ اگر گوشہ نشینی اختیار کر لے تو پھر تو وہ تبلیغ کی طرف یا نیکی کی رہنمائی کی طرف کسی طرف بھی لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا، کسی طرح سے مدد نہیں کر سکتا، تو پھر وہ یہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح مفتی شفیع رحمہ اللہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن سنت کی جو تعلیم ہے، جس طرح کی اس آیت میں بھی دی گئی، اس طرح کی احادیث بھی ہیں، اگر ان پر ہم اس طرح سے عمل کریں جس طرح صحابہ نے کیا تو ہم بھی اپنا وہی دور دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں بھی ایسے ہی برکت ڈال دے گا۔ والآیات فی معنی ما ذکرتہ کثیرۃ و معلومۃ، اس مضمون کی آیات کثرت کے ساتھ وارد ہیں اور مشہور اور معروف ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلے آیات، یہ جو میں نے باب قائم کیا اور اس کے تحت قرآن پاک کی آیت لے کے آیا، تو اس کے مطابق اور کئی آیات ہیں اور اسی طرح کئی مشہور احادیث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کہہ کر اشارہ کر دیا اور اس کے علاوہ دوسری آیات یا احادیث کو ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک اشارہ کر دیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے کئی ایسی نیکیوں کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے جو گوشہ نشینی اختیار کرنے سے وہ نیکیوں کا موقع نہیں ملتا۔ اب ہم باب نمبر 71 پڑھیں گے۔ یہ باب ہے باب تواضع و خفض الجناح للمؤمنین، یعنی ایمانداروں کے ساتھ تواضع اور نرمی کے ساتھ پیش آنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وخفض جناحک للمؤمنین، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور مومنین میں سے جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں ان سے تواضع کے ساتھ پیش آؤ۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے اپنا رویہ نرم رکھیں۔ تو اس خوش اخلاقی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو لوگ آپ کی بات نہیں سنتے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے اور اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ مومنوں کے لیے وہ نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ تو اس میں بھی مومنوں پر نرم ہونا اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو بیان کیا۔ اچھے لوگوں کی یہ صفت ہے کہ وہ مومنوں پر نرم ہوں۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بڑا شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہوگا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کے جو قبیلے ہیں، جو ذاتیں ہیں، وہ صرف تعارف کے لیے ہیں، اس لیے کوئی کسی پر بڑائی، اپنا فخر اور تکبر نہ ظاہر کرے، بلکہ تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو، اور اگر بڑائی کا معیار ہے ہی تو وہ متقی ہونا ہے، یعنی تقوی بڑائی کا معیار ہے۔
اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں جس کی وجہ سے تم تکبر کرو. اور جو متقی شخص ہوگا وہ تو اللہ کا پسندیدہ ہوگا اور وہ تو اللہ تعالیٰ کے حرام کاموں سے بچے گا. اسی طرح وہ تکبر اور فخر سے بھی بچے گا. تو اس میں بھی ایک طرح سے تواضع ہی کا حکم دیا گیا. وقال تعالی فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ تم اپنے کو مقدس نہ سمجھا کرو، تقوی والوں کو وہی خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ میں کسی غرور اور تکبر اور فخر میں نہ مبتلا ہو جاؤ. فرمایا فلا تزکوا انفسکم کہ تم اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ نہ کرو کہ میں ایسا نیک اور متقی ہوں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کون کیسا ہے. فضیلت کا دار و مدار جو تقوی پر اور نیک اعمال پر ہے اور ظاہری اعمال پر تو ہے نہیں، اور کس کے کیسے عمل ہیں یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اللہ کو اللہ ہی جانتا ہے کہ کون کتنے زیادہ درجے کا متقی ہے. اور دوسرا یہ کہ ہر شخص کے خاتمے کا اعتبار ہے تو اللہ کو معلوم ہے کہ کس کا خاتمہ کیسے ہوگا. اور ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ کا نام برہ تھا، یعنی نیکوکار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں فلا تزکوا انفسکم کی تلاوت کی اور نام بدل کر زینب رکھ دیا. وقال تعالی ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جنہیں وہ پہچانیں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان پر اللہ جل شانہ رحمت نہ کرے گا؟ ان کو یہ حکم ہوگا کہ جاؤ جنت میں، تم پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ تم غمگین مغموم ہوگے. اہل اعراف کے بارے میں کہ بھی اہل اعراف کون ہیں، تو اہل اعراف کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم سے تو نجات پا جائیں گے مگر ابھی تک جنت میں ان کا داخلہ نہ ہوگا، یعنی اس کی اجازت نہیں ملے گی. تو وہ امید میں کھڑے ہوں گے. تو ایسے لوگوں کو اہل اعراف کہا جاتا ہے. تو ان کا قول یہاں پر ذکر کیا گیا کہ اہل اعراف جو ہیں جہنمیوں سے اس طرح سے سوال و جواب کریں گے. تو اس وقت اللہ جل شانہ جہنم کو خطاب کر کے یہ کلمات اہل اعراف کے بارے میں فرمائیں گے کہ تم لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان پر کوئی رحمت نہ ہوگی، اب دیکھو ہماری رحمت. پھر اہل اعراف کو خطاب ہوگا ادخلوا الجنہ کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر نہ خوف ہوگا اور نہ کوئی غم وغیرہ ہوگا، یعنی آئندہ کوئی غم اور خوف تم پر نہیں ہوگا. تو اس میں یہ بتایا کہ لوگوں جو ہے تواضع اور عاجزی کرنی چاہیے. جیسے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو دوسروں کو یہ کہتے تھے تکبر کرتے تھے تو وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جہنم والے. تو یہاں پہ بھی تکبر کی ممانعت بیان کی. تکبر کے مقابلے میں تواضع آتا ہے تو تواضع کو اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. آج کے سبق میں ہم نے 2 باب پڑھے. ایک باب مکمل باب نمبر 70 اور جو باب نمبر 71 تھا اس کا ہم نے صرف قرآن پاک کی ان آیات کو پڑھا. ان کی جو احادیث ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.